نماز حاجت اور نماز توبہ پڑھنے کا طریقہ۔ مسز عظیم سعودی عرب سے صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ پڑھنے کا طریقہ بتا دیں۔ یاد رکھیں صلاۃ الحاجہ یا صلاۃ التوبہ کے نام سے الگ سے کوئی شریعت میں نماز نہیں ہے کوئی کہ بھئی نبی نے فرمایا ہو کہ یہ صلاۃ الحاجت ہے، وہی صلاۃ ہے، وہ آپ اس میں یہ نیت کر لیتے ہیں میں دعا مانگوں گا تاکہ میری حاجت پوری ہو، تو اس سے پہلے میں نماز پڑھ رہا ہوں تو وہ صلاۃ الحاجت، لوگ اس کو صلاۃ الحاجت کہہ دیتے ہیں۔ اور توبہ میں بھی یہی ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی جائے، تو یہی نماز ہے جو 2 رکعتیں ہم عام طریقے سے پڑھتے ہیں، یہ کوئی الگ سے نمازیں نہیں ہیں۔ فجر عصر کے بعد صلاۃ الحاجت پڑھنا، کیا فجر یا عصر کے بعد صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھ سکتے ہیں؟ فجر اور عصر کے بعد کسی قسم کی نفل نماز جائز نہیں ہے، اور یہ بھی سمجھ لیں صلاۃ الحاجت کے نام سے کوئی شریعت میں الگ سے نماز نہیں ہے۔ بس 2 رکعت آپ دعا مانگنے کے لیے پڑھیں کہ اللہ سے میں اپنی حاجت مانگوں گا، تو اس کو آج کل صلاۃ الحاجت کہہ دیا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی الگ سے اسلام میں اس نام کی کوئی نماز نہیں ہے۔ تو باقی کوئی بھی نماز ہو، فجر اور عصر کے بعد نفل نماز اگر ہے تو وہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ صلاۃ التسبیح کی شرعی حیثیت۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں صلاۃ التسبیح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیا یہ درست ہے؟ نمرہ بلال صاحبہ نے سوال پوچھا ہے۔ دیکھیں صلاۃ التسبیح کے بارے میں جتنی احادیث ہیں کوئی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ فقہا کا اصول ہے کہ ضعیف حدیثیں جب کثرت سے ہوں تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، یعنی قابل قبول ہو جاتی ہیں۔ وہ اس بیس پہ اگرچہ صحیح حدیث ایک بھی نہیں ہے لیکن کثرت سے حدیثیں ہیں، اگرچہ وہ ضعیف ہوں تو وہ مل کے ایک قوت مل جاتی ہے ان کو۔ اس بیس پہ جمہور علماء کا یہی مذہب ہے، یہی ان کا قول ہے، یہی ان کا فتویٰ ہے کہ صلاۃ التسبیح کو بالکل کالعدم قرار دے دینا یہ درست نہیں ہے۔ اس نماز کی ایک حیثیت ہے، یہ سنت عمل ہے، کیونکہ ضعیف روایتوں کی کثرت کی بیس پہ جو ہے وہ فتویٰ یہ دیا جائے گا کہ یہ نماز ثابت ہے، اور وہ فضیلت جو اس کی حدیث میں آتی ہے وہ فضیلت ثابت ہے۔ لیکن بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ، اور میرا بھی رجحان انہی بعض علماء ہی کی طرف ہے، میں کوئی بہت بڑا عالم مفتی نہیں ہوں لیکن ایک ٹوٹا پھوٹا سا رجحان اس طرف ہے میرا، وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے بڑی زبردست کی ہے، اور یہی بات ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت نے تو ابن تیمیہ کی بات نقل نہیں کی، حضرت کی اپنی ذاتی رائے تھی مفتی رشید احمد صاحب کی جو مفتی اعظم تھے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے استاذ رہے 8 سال، بڑے علم مشہور تھے۔ ان کا بھی رجحان اس طرف تھا کہ وہ بھی صلاۃ التسبیح کو نہیں مانتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے درجہ حسن تک روایتیں پہنچ رہی ہیں، مگر ان روایتوں سے جو نماز ثابت ہو رہی ہے نا وہ ان مشہور متواتر روایتوں کے بالکل اپوزٹ ہے، یعنی ان کے خلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اور فقہ حنفی کا جو اصول ہے خاص طور پر مسائل کے استنباط کا، وہ یہ ہے کہ جو اگر کوئی متواتر یا قطعی چیز ہمارے سامنے آ جائے احادیث سے، اس کے مقابلے میں اگر صحیح حدیث بھی اس کے خلاف ہوگی تو اس قوی کو ترجیح دی جائے گی۔ جیسے قرآن ایک متواتر ہے، اب قرآن سے اگر کوئی حکم ثابت ہو رہا ہے تو اگر حدیث صحیح حدیث سے بھی یعنی حدیث اگر صحیح بھی ہو اور اس کے خلاف چلی جائے گی تو احناف پھر قرآن کو لیتے ہیں، حدیث کو اس میں تعویل کر لیتے ہیں کیونکہ وہ قرآن قطعی ہے۔ تو اسی طرح بعض روایتیں کثرت سے ہوتی ہیں جن سے ایک حکم ثابت ہو رہا ہوتا ہے، ان کے اپوزٹ اگر ایک کوئی صحیح روایت بھی ہوتی ہے تو اس کو احناف اکثر رد کر دیتے ہیں یا اس میں تعویل کر لیتے ہیں کہ بھئی جو متواتر روایتوں سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ اس کے بالکل اگینسٹ ہے۔ تو صلاۃ التسبیح میں بڑا اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس نماز کی جو کیفیت ہے اس میں بعض دفعہ ایسا عمل ہوتا ہے جس سے سجدہ سہو لازم آ رہا ہوتا ہے، یعنی عام نمازوں مثال کے طور پر آپ جب یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جب سورت شروع کرتے ہیں اور سورت ختم کرتے ہیں تو رکوع میں تاخیر سے جو صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جو نبی کا معمول رہا ہے، وہ یہ کہ سورت ختم کرتے ہی آپ نے رکوع کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے فقہا نے کہا ہے کہ اگر سورت ختم کرنے کے بعد آپ رکوع میں تاخیر کریں گے تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ یہ کثیر صحیح حدیث سے یہ اصول نکالا ہے فقہا نے، جبکہ صلاۃ التسبیح اس کے اپوزٹ ہے۔ اس میں کیا آتا ہے کہ آپ تلاوت ختم کرنے کے بعد تسبیحات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، رکوع میں تاخیر لازم آ رہی ہوتی ہے۔ تو صحیح حدیث سے جو بات بے غبار روایات اور کثرت روایات سے جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سورت ختم کرتے ہی رکوع کرنا واجب ہے۔ تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ رکوع کرنا واجب نہیں ہے، تو یہ اگینسٹ ہو رہی ہے نا ان صحیح حدیث کے۔ اس لیے بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ اگرچہ ضعیف روایتیں ہیں، کثرت سے ہیں، درجہ حسن تک پہنچی ہوئی ہیں، مگر اس سے جو نماز کی کیفیت ثابت ہوتی ہے وہ متواتر جو روایتیں ہیں ان سے ثابت ہونے والی کیفیت کے خلاف ہے۔ تو جو قوی ترین چیز ہے
اس کو لیا جائے اور اس کے جو اپوزٹ اس کے جا رہی ہے اس کو ترک کر دیا جائے. اس بیس پر مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے تھی. حالانکہ انہوں نے کئی سال صلاۃ التسبیح پابندی سے پڑھی ہے، مگر جب ان کا رجحان اس طرف ہوا، یہ تحقیق کی طرف ان کا دماغ گیا، تو انہوں نے صلاۃ التسبیح چھوڑ دی. مگر منع نہیں کرتے تھے دوسروں کو، اس لیے کہ جمہور بہرحال اس کے قائل ہیں. تو میں بھی کسی کو منع نہیں کرتا، جو ہے وہ جمہور اس کے قائل ہیں، اور فقہ حنفی میں بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے. تو لیکن بعض علماء بہرحال اس طرف گئے. اور پھر میں نے بعد میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق پڑھی، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ لم یثبت مثلہ بمثلہ، کہ جس قسم کی نماز ان روایتوں سے ثابت ہو رہی ہے صلاۃ التسبیح والی، تو اس جیسی نماز جو صحیح روایتوں کے بالکل اگینسٹ جا رہی ہے، اس کے لیے بہت مضبوط دلیل ہونی چاہیے. تو یعنی اتنی کمزور دلیل سے وہ ثابت اس کو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ صحیح روایتوں کے اگینسٹ جا رہی ہے. یعنی جو مفتی رشید احمد صاحب کہا کرتے تھے، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے بھی میں نے دیکھی کہ وہ بھی بالکل اس کے مطابق ہے. لیکن بہرحال جمہور اس کے قائل ہیں. علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی وہ صلاۃ التسبیح کے قائل ہیں، اور انہوں نے اس مسئلے میں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی تقلید کی ہے، اور بالکل واضح لفظوں میں تقلید کی ہے. ان کی تحقیق جو میں نے پڑھی تو انہوں نے بتایا کہ اگرچہ ضعیف روایتیں، لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی جیسا محدث، وہ کہتے ہیں جب وہ پڑھا کرتے تھے تو پھر ہم اس کو سنتی سمجھتے ہیں. تو یعنی کیونکہ عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث تھے، فقیہ بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مبارک نے چونکہ اس نماز کو افضل سنت قرار دیا اور ثابت قرار دیا ہے، تو اتنے بڑے محدث کی رائے کو میں فالو کر رہا ہوں. تو انہوں نے تقلید کا لفظ تو ذکر نہیں کیا، لیکن انہی کی تقلید میں، تقلید اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کسی پر اعتماد کر کے، کہ بھئی جب اتنا بڑا آدمی ایک چیز پہ فتویٰ دے رہا ہے تو میں بھی اس پر اعتماد کرتا ہوں. کہ اہل حدیث کا میرے پاس فون آیا کہ میں کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس کے ابا کی اجازت کے بغیر، تو شریعت میں یہ جائز ہے؟ مجھے لگ گیا کہ یہ کوئی اہل حدیث ہیں. میں نے کہا کہ اہل حدیث کی نظر میں تو یہ جائز نہیں ہے. تو کہتے ہیں نہیں میں اہل حدیث سے نہیں، میں تو حدیث سے بتایا. میں نے کہا حدیثوں میں تو دونوں باتیں ملتی ہیں ہمیں، تبھی تو علماء کا اختلاف ہوا اس میں. بعض حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے، بعض سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. امام ابو حنیفہ نے ان حدیثوں کو لیا جس سے پتہ چل رہا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح ہو سکتا ہے، اور جن حدیثوں میں آتا ہے اجازت ضروری ہے اس میں تعویل کر دی انہوں نے. امام شافعی نے اور اہل حدیث علماء نے ان حدیثوں کو لیا کہ جن میں آتا ہے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، ان حدیثوں کو اصل بنایا، اور جن میں آتا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے ان حدیثوں میں تعویل کی انہوں نے. تو اب اختلاف جب پیدا ہو گیا تو اب یہ اختلاف حل نہیں ہو سکتا. اب یہی ہے کہ ایک فقہ کو فالو کریں آپ. تو میں نے ان کو سمجھایا کہ بھئی آپ چونکہ اہل حدیث ہیں اور ساری زندگی اہل حدیث علماء سے ہی فتویٰ لیتے رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، آپ یہ کام نہ کریں. کہتے نہیں میں اہل حدیث نہیں، میرا کوئی مسلک نہیں ہے، میں تو قرآن و سنت کو مانتا ہوں. تو میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ، آج تک تو قرآن و سنت آپ اہل حدیث علماء سے پوچھتے رہے، آپ کا خیال یہ تھا کہ وہ آپ کو صحیح جواب دیں گے. آج آپ کو حنفی عالم کا خیال کیسے آ گیا؟ یہ لڑکی کا عشق جب دماغ پہ سوار ہو گیا اور بھوت سوار ہو گیا تو اب حنفی مسلک آپ کو قرآن و سنت کے مطابق لگ رہا ہے. تو یہ ہے وہ فساد جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایک فقہ کو فالو کیا جائے. تو اگر کوئی اہل حدیث ہے تو پھر پراپر وے میں اہل حدیث فقہ کو فالو کرے. ہاں اہل حدیث کے کچھ مسائل اجماع کے خلاف ہیں تو وہ آپ اس میں فالو نہیں کر سکتے. جیسے 3 طلاق میں اہل حدیث جو کہتے ہیں نا ایک ہوتی ہے، وہ میں 20 دفعہ بتا چکا ہوں، یہ صحابہ کا اجماعی مسئلہ ہے. ایک فقہ کو فالو کیا جاتا ہے ان مسائل میں جن میں صحابہ اور تابعین کا اختلاف تھا، ان مسائل میں نہیں جن میں صحابہ اور تابعین کا اجماع ہو گیا، ان میں کسی کو فالو، اس میں تو اجماع امت ہے تو وغیرہ. باقی اہل حدیث حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اپنا کوئی فقہ مرتب کر لیں. 4 فقہ ہیں تو 5واں بھی ہو جائے گا، تو مرتب کر لیں تو ہم فتویٰ دے دیں گے بھائی چلو یہ بھی ایک فقہ ہے جس نے اس کو فالو کرنا ہے، اس کو کر لے. لیکن اہل حدیث کے ساتھ مسئلہ یہ کہ وہ مرتب فقہ ہی نہیں ہے، اکائیاں ہیں، وہاں سے کچھ فتویٰ، وہاں سے کچھ فتویٰ، وہاں سے کچھ فتویٰ. جیسے فقہ حنفی ہے، فقہ شافعی ہے، مالکی ہے، تمام مسائل فقہ حنبلی ہے، ایک پورا مرتب فقہ ہے. اس کے مفتابی قول ہوتے ہیں، راجع قول ہوتا ہے. پوری دنیا میں آپ جائیں ایک ہی آپ کو ملے گا بھئی اس میں فتویٰ اس قول پر ہے، یہی ان کا جو فقہی مذہب ہے وہ یہ ہے. لیکن ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا ایسا ہے نہیں. تو کر لیں تو پھر ہم یہ کہہ دیں گے بھئی ایک فقہ ہے اس کو آپ فالو کر لیں، لیکن ایسا ہے نہیں. کر لیں اچھی بات ہے اگر ہو جائے تو، ورنہ تو یہ عوام تو پھر پاگل ہو جائے گی جس طرح سے چل رہی ہے. اس سے سوائے خلفشار پیدا ہونے کے اور امت میں مزید توڑ پیدا ہونے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اچھا بھائی احمد صاحب ملتان سے، میرے بہنوں ہی نے میری بہن کو 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 ایک ہوتی ہیں. وہ کہیں گے کیونکہ حرام خوری اس زمانے میں بہت پھیل چکی ہے، پہلے 3 طلاقیں دو پھر کہنے لوگوں کی 3 ایک ہوتی ہیں. تو آپ اپنی بہن کو مت بھیجیں، یہ زنا ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. اور جب بھی میں کہتا ہوں 3 طلاق کے بعد اہل حدیث سے فتویٰ لے کے بیوی کو رکھا تو زنا کا گناہ ملے گا، تو بہت سے اسکالر ایک دم حرکت میں آ جاتے ہیں کہ یہ مبالغہ آرائی کرتا ہے. پھر وہ حوالے پیش کرتے ہیں فلانے کا قول بھی ہے، فلانے کا قول بھی ہے. بھائی صاحب قرآن و سنت میں 3 طلاقیں 3 ہی ہیں. میرے سورہ بقرہ میں
جو میں نے جو تفسیروں کے لیکچر ریکارڈ کروائے ہیں ان میں لیکچر نمبر 100 یہاں سے سورہ بقرہ کی آیات الطلاق مرتان، یہاں سے طلاق کے حکام شروع ہو رہے ہیں، جو میں نے اس میں پورے ریفرنسز کے ساتھ اور اہل حدیث کے تمام دلائل کے ساتھ پورا ایک درس ریکارڈ کروایا ہے، وہ لیکچر آپ سن لیں۔ اس میں ایک ایک اشکال کا ان کے 2 اور 2 4 کی طرح جواب دیا، اور صحابہ کرام کے فتاوی پیش کیے ہیں کہ صحابہ اور تابعین میں اس مسئلے میں اجماع ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ تو صحابہ سے دکھاؤ ہمیں کسی نے 3 کو 1 کہا ہو، یا تابعین میں سے کسی جلیل القدر تابعی سے دکھاؤ کہ کسی نے 3 کو 1 کہا ہو۔ آپ دکھائیں گے تو پھر ہم اس کا جواب دیں گے کہ یہ آپ ترجمہ غلط کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، اس میں یہ سند صحیح نہیں ہے اس کی۔ لیکن دکھائے صحابہ تابعین سے نہیں جاتا۔ پتہ ہے کیا کرتے ہیں اسکالرز؟ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو فلاں نے بھی لکھا ہے کہ فلاں صحابی نے کہا ہے۔ بھائی فلاں کے لکھنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی لکھ سکتا ہے۔ کہاں کہا ہے، کون سی کتاب میں ہے، صحابی کی سند تو دکھائے نا۔ تو اس لیے اہل حدیث کی رائے اس بارے میں 100% غلط ہے۔ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، اور آپ اپنی بہن کو نہ بھیجیں۔ باقی فتوے ہر جگہ سے مل جائیں گے مارکیٹ میں۔ اگر غامدی صاحب کے پاس جائیں گے تو وہ تو دے دیں گے 3 1 بھی نہیں ہوئی ہیں۔ وہ کہیں گے یونین کونسل والے جب تک طلاق کو ویلڈ قرار نہیں دیں گے تو اس وقت تک طلاق ہوتی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کام گورنمنٹ کا ہے، شہباز شریف صاحب فیصلہ کریں گے کہ آپ کی بیوی کو طلاق ہوئی یا نہیں ہے، سپریم کورٹ کا جج فیصلہ کرے گا۔ انہوں نے تو بالکل ہی سارے طلاق کے مسائل کی دھجیاں ہی اڑا دی ہیں پروفیسر غامدی صاحب نے۔ تو وہ تو یونین کونسل پہ، ہماری بیویاں یونین کونسل فیصلہ کرے گی کہ یہ ویلڈ ہے یا نہیں ہے طلاق۔ تو ایسے آتے رہیں گے اسکالر مارکیٹ میں، قرآن و سنت کا لیبل لگا کے باتیں بہت کرتے رہیں گے۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 73 فرقے پیدا ہوں گے، جنتی وہ ہوگا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور صحابہ کے طریقے پہ چلے گا۔ صحابہ میں ہمیں نہیں ملتا کہ یونین کونسل کا فیصلہ کیا ہے اور فلاں کا۔ صحابہ کرام قرآن و سنت سے استدلال کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس کی صحیح حدیث ہے، ابو داؤد میں موجود ہے، 3 طلاقیں دے کے ایک شخص آیا تو انہوں نے قرآن کی آیت تلاوت کی اور فرمایا کہ انک لم تتق اللہ فلم یجعل لک مخرجا، اللہ سے نہیں ڈرا ہے لہذا تیری طلاقیں واقع ہو گئی ہیں، تجھے چاہیے تھا کہ ایک ہٹی مت دیتا۔ اچھا بھائی، کاشان اسلام آباد سے، اگر کسی کے کپڑوں پر ناپاکی لگی ہو تو اس کو باقی کپڑوں کے ساتھ آٹومیٹک مشین میں ڈال دیں گے تو کیا باقی سارے کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے؟ اس طرح سے مینول مشین کا حکم بھی بتا دیں۔ جی ہاں جناب، آٹومیٹک مشین میں ناپاک کپڑوں کے ساتھ پاک کپڑے ڈال دیے تو آٹومیٹیکلی وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے، کیونکہ مشین آٹومیٹک ہے، سارے کام آٹومیٹکلی کر رہی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ناپاک کپڑوں کے ساتھ جب پاک کپڑے آپ نے ڈال دیے اور اچھی طرح سب کو دھو دیا اور 3 دفعہ پانی بہا دیا تو جہاں پاک کپڑے پاک ہو جائیں گے آٹومیٹیکلی، تو ناپاک کپڑے بھی پاک ہو جائیں گے آٹومیٹیکلی۔ یعنی سارے کپڑے سوری میں نے آٹومیٹیکلی کچھ غلط کہہ دیا۔ جہاں ناپاک کپڑے آٹومیٹیکلی پاک ہو جائیں گے تو وہ پاک کپڑے جو ناپاک ہوئے تھے وہ بھی آٹومیٹیکلی پاک ہو جائیں گے۔ کاشان صاحب اسلام آباد سے، مفتی صاحب اگر امام کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو تو نماز کا کیا حکم ہے؟ اگر اس امام کے پیچھے نماز نہ ہو تو جو نمازیں پڑھ چکے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل صلاة رجل مسبل ازارہ، جس شخص کی نماز یعنی جس شخص کا ازار شلوار بھی اسی میں داخل ہے جو ٹخنوں سے نیچے ہو تو اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتے۔ تو اس لیے آپ محبت کے ساتھ امام کو سمجھا دیں کہ خدا را ہماری نمازیں خراب نہ کریں، آپ کائنڈلی یہ شلوار ٹخنوں سے یا پینٹ ہے یا جو بھی چیز ہے اس کو فولڈ کر لیا کریں، اوپر کر لیا کریں۔ باقی جو نمازیں امام کے پیچھے پڑھی ہیں وہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ علماء نے اس حدیث کا مطلب یہ بتایا کہ نماز ناپسندیدہ ہوتی ہے، فرض بہرحال ادا ہو جاتا ہے۔ حدیثوں کا مطلب دوسری حدیثیں سامنے رکھ کے بیان کیا جاتا ہے، تو یہ نماز کے لیے شرط کے درجے میں نہیں ہے۔ نبی نے جو یہ فرمایا کہ اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتے تو مطلب کامل ثواب نماز پہ نہیں ملتا۔ تو امام صاحب کو آپ بتا دیں کہ آپ یہ اوپر کر لیا کریں، کر لیں ٹھیک ہے، نہیں کریں تو اگر مسجد کمیٹی مضبوط ہے، امام کو ہٹا سکتی ہے اور کوئی فساد فتنے کا خطرہ نہیں ہے تو پھر دوسرا امام رکھ لیں جو شریعت کو فالو کرے، اور اگر فتنے فساد کا اندیشہ ہے تو پھر گزارا چلائیں اسی امام پر، مسجدوں میں جھگڑے پیدا نہ کریں اور جماعت کی نماز نہ چھوڑیں، مجبوراً اسی کے پیچھے نماز پڑھیں۔ محمد سعد کراچی سے، مفتی صاحب اگر آٹومیٹک مشین کپڑوں کو 3 دفعہ دھوتی ہو تو کیا اس میں ناپاک کپڑے پاک ہو جائیں گے اگرچہ اس میں ناپاکی کا نشان باقی رہ جائے؟ جی پاک ہو جائیں گے اگر 3 دفعہ اس کو اچھی طرح یعنی پانی پورا ڈال کے نکال دیا ہے، لیکن ناپاکی کا اگر نشان باقی رہ گیا ہے تو وہ یہ دیکھا جائے گا کہ نشان اگر رگڑنے سے آرام سے جا رہا ہے تو پھر تو وہ پاک نہیں ہوں گے، رگڑ کے آپ کو اس کو نشان کو ہٹانا پڑے گا، لیکن اگر نشان اتنا سخت ہے کہ رگڑ کے وہ نہیں جا رہا ہے تو پھر وہ معاف ہے، تو وہ پھر پاک ہی سمجھے جائیں گے۔
صدام حسین سرگودا سے مفتی صاحب اگر کسی کو قطروں کا مسئلہ ہو، صدام حسین سرگودا کہاں پہنچ گئے؟ تو عراق میں نہیں ہوا کرتے تھے. اچھا خیر، بہرحال جی صدام حسین سرگودا سے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب اگر کسی کو قطروں کا مسئلہ ہو تو پیشاب کا قطرہ نکلنے کے بہت دیر بعد اگر وہ نماز پڑھے تو کیا کپڑا دھونا ضروری ہے؟ کیونکہ وہ قطرہ خشک ہو جاتا ہے اور پھر پتہ نہیں چلتا کہ کہاں پر لگا تھا. اس کو دھوئے بغیر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک آدھ قطرہ اگر لگا ہے اور زیادہ پھیلا نہیں ہے پانی سے لگ کے تو اس میں بھی نماز ہو جاتی ہے، اس کو دھونا ضروری نہیں ہے. تھوڑی سی نجاست معاف ہے لیکن دھو لیں تو زیادہ بہتر ہے. باقی یہ کہنا کہ قطرہ لگ کے پتہ نہیں چلا گیا کہاں ہے وہ، تو شریعت نے اس میں آسانی رکھی ہے، اندازے سے دھو لیں جگہ کو بس. اب اس میں کوئی لیب میں ٹیسٹ تھوڑی شلوار کا کروایا جائے گا کہ دیکھیں یہاں پیشاب کے جراثیم کہاں لگے ہوئے ہیں. تو شریعت نے ان چیزوں میں طہارت کے حکام میں ہمیں آسانیاں دی ہیں اور حضرات فقہاء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر آپ بھول گئے کہ کدھر ناپاکی لگی ہے تو جہاں غالب گمان جا رہا ہے کہ ادھر لگی ہوگی بس اس جگہ کو دھو لیں، اللہ قبول کرنے والا ہے. تو اس لیے اندازے سے بس شلوار کا وہ حصہ جہاں آپ کو خیال ہو کہ شاید یہاں لگا ہوگا تو وہ حصہ دھو لیا کریں گے تو پاک ہو جائے گا. ویسے ایک آدھ قطرہ دھونا ضروری ہے نہیں، دھو لیں تو اچھی بات ہے. اسد ملکائی جام شوروں سے، ہم ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، وہاں نماز کی جگہ بنی ہوتی ہے جہاں پر 5 وقت باجماعت نماز نہیں ہوتی، صرف ظہر اور عصر کی نماز جماعت سے ہوتی ہے اور جمعہ کی نماز بھی جماعت سے ہوتی ہے. کیا اس جگہ پر جمعہ کی نماز پڑھنے سے جمعہ ادا ہو جائے گا؟ جی جمعہ ادا ہو جائے گا بشرطے کہ یہ کمپنی شہر میں ہو، کسی ایسے گاؤں دیہات میں نہ ہو. غیر آباد جو گاؤں دیہات صحرا ہوتے ہیں، جمعہ درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ شہر ہو یا بڑا قصبہ ہو تو پھر جمعے کی نماز ہو جائے گی. دوسری بات یہ کہ اذن عام ہو اس میں، یعنی ایسا نہ ہو کہ دروازہ کنڈی لگا کے بند کر کے آپ نماز پڑھ رہے ہو، کھلا لوگوں کو اجازت ہو آنے کی، تو پھر جمعہ آپ کا ہو جائے گا. عمر صاحب لاہور سے، میرے دانت بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں، ان کے اوپر پکے نشانات پڑ گئے ہیں، کیا میں اپنے دانتوں کو پالش کروا سکتا ہوں؟ یہ ڈاکٹر سے پوچھیں، شرعی طور پہ جائز ہے لیکن باقی صحت کے لیے اچھا ہے یا نہیں ہے یہ آپ ڈاکٹر سے پوچھیں. محمد شاہد کینیڈا سے، اگر عورت کی صحت کی وجہ سے بچہ روکنا پڑ جائے تو اسلام کے سب سے قریب ترین طریقہ کون سا ہے؟ صحت کی وجہ سے اگر حمل روکنا ضروری ہو، عورت کی صحت نقصان ہو رہا ہو تو کوئی بھی معنی حمل تدبیر اختیار کی جا سکتی ہے. دیکھیں حمل روکنے کی جتنی تدبیریں ہیں میڈیکلی سب کی سب نقصان دہ ہیں، تو اب سب سے کم نقصان دہ کون سی ہے یہ چیزیں میں میڈیکل کیونکہ یہ میرا میڈیکل کا تو وہ نہیں ہے نا، مسائل کا سیشن ہے، تو یہ پھر آپ ڈاکٹر سے پوچھیں. میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ جس سے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہی عورت میں ختم ہو جائے یہ حرام ہے. جیسے آپریشن کر کے بچہ دانی نکلوا دی جاتی ہے یا مرد نس بندی کر لیتے ہیں، یہ حرام ناجائز ہے. تو کوئی بھی عارضی طریقہ سال 2 سال 3 سال کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں، وہ آپ کو بتا دیں گے کون سا طریقہ ایسا ہے جس کا نقصان سب سے کم ہے. باقی ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے جس کا نقصان بالکل نہ ہو، یہ ذہن میں رکھیں. محمد معاذ بہاولپور سے، مفتی صاحب میں ایک میڈیکل کالج میں فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، ہمارا کام دل کے بائی پاس کے دوران مشینیں چلانا ہوتا ہے، بہت خطرناک کام ہے. ڈگری مکمل ہونے کے بعد ایک آپشن یہ ہے کہ میں تبلیغ میں 4 مہینے لگاؤں اور آن لائن عالم بن کے دین کی خدمت کروں، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں MBBS کروں اور اسپیشلائزیشن کر کے اپنے علاقے کی غریب عوام کی خدمت کروں. اس صورت میں عالم بن کے دین کی خدمت نہیں کر سکوں گا، میرے لیے کون سا راستہ زیادہ بہتر ہے؟ بھائی صاحب جب آپ میڈیکل کالج میں فائنل پہنچ چکے ہیں تو اب اسی کو کمپلیٹ کریں. آپ اگر اب عالم بنیں گے تو نہ پراپر عالم بن سکیں گے نہ ڈاکٹر بن سکیں گے، کوئی ایک کام بھی ڈھنگ کا نہیں ہو سکے گا. تو اب آپ نے پڑھ لیا ہے تو اب آپ اسی کو آگے جو آپ نے کہا ہے نا کہ یہ ڈگری مکمل ہونے کے بعد آپ ایسا کریں کہ تربیت میں 4 ماہ لگائیں اور پھر اسپیشلائزیشن کر لیں اور غریب عوام کی خدمت کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک انسان کی جان بچائی، بلکہ قرآن میں ہے کہ ایک انسان کی جان بچائی فکأنما احیا الناس جميعا، اس نے انسانیت کی جان بچائی. تو آپ غریب عوام کی جان بچاؤ گے، یہ بہت بڑی عبادت ہے بھائی. تو اس لیے اب ایک ہی فیلڈ میں آپ مہارت پیدا کریں اور جو ضروری مسائل ہیں وہ علماء سے پوچھ لیا کریں یا آن لائن شارٹ کورسز کر لیں. میرے بھی تفسیر کے لیکچر ہیں، مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ 500 سے زیادہ لیکچر ہیں قرآن کی تفسیر کے، وہ سن لیں تو بنیادی علوم انشاءاللہ آپ کو حاصل ہو جائیں گے. لیکن اب ایک فیلڈ کو آپ فوکس کریں جو میڈیکل سائنس ہے، تو اب اسی کو پراپر وے میں اسی کو فوکس کریں. علی احمد کوئٹہ سے، میرے ایک ماموں ہیں جو میری امی کے ماں شریک بھائی ہیں. میرے ایک ماموں ہیں، کوئٹہ سے میں ایک ماموں نہیں ہوتے ماشاءاللہ، وہاں برکت خاندان بڑے ہوتے ہیں. پشاور میں کوئٹہ میں ماموں بھی ہول سیل کے حساب سے، خالائیں بھی ہول سیل، چچا بھی ہول سیل، بڑا اچھا نظام لگتا ہے. لیکن خیر آپ کے صرف ایک ماموں ہیں یا وہ والے ماموں ہوں گے جو اس ٹائپ کے ایک ہی ہوں گے شاید، جو میری امی کے ماں شریک بھائی ہیں. یعنی امی کے ماں شریک، یعنی آپ کی امی کے ماں شریک بھائی، کیا مطلب؟
یعنی آپ کی امی کے ماں شریک بھائی، اچھا یعنی آپ کی امی کے آپ کے ماموں اور آپ کی امی کی امی ایک تھیں، ابو الگ الگ تھے۔ میری امی اور ان کی والدہ ایک ہیں، ٹھیک ہو گیا، لیکن والد الگ الگ ہیں، تو کیا ان سے پردہ کرنا ضروری ہوگا؟ نہیں جناب، آپ کی امی کے ماں شریک بھائی ہوں یا باپ شریک بھائی ہوں یا ماں اور باپ دونوں شریک بھائی ہوں، سب محرم ہونے میں برابر ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ پر یہ تو آپ آدمی ہیں تو آپ کیسے پردہ کریں گے؟ لیکن تو کیا ان سے پردہ کرنا، یہ تو اگر خاتون پوچھیں گی تو ان کا جواب یہ کہ پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی امی کی جو ماں شریک بھائی ہوتے ہیں وہ بھی سگے ماموں ہی کہلاتے ہیں شریعت میں، یعنی محرم ہونے میں، تو وہ ان سے پردہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن یہ علی احمد یہ یعنی خواتین پر پردہ ضروری ہے، خوب سمجھ لیں، پردہ مردوں کا سے متعلق نہیں ہے۔ عبد الرحمان بھائی اسلام آباد سے، اگر ایک آدمی فوت ہو جائے اور اس نے صرف ایک شادی شدہ بیٹی چھوڑی ہو اور اس کے بہن بھائی بھی زندہ ہوں تو میراث کسے ملے گی؟ سب کو ملے گی، لڑکی شادی شدہ ہو یا شادی شدہ نہ ہو، اس سے کوئی فرق میراث پہ نہیں پڑتا، میراث سب کو ملتی ہے، بہن بھائی جتنے بھی ہیں چاہے کنوارے ہیں یا میرڈ ہیں سب کو ملے گی۔ محمد عمران راولپنڈی سے، ایک اسکول ہے جو اپنے طلبہ کو ٹیسٹ فراہم کرتا ہے اور اگر کوئی باہر کا شخص خریدنا چاہے تو وہ خرید بھی سکتا ہے، ان کی پالیسی ہے کہ ان ٹیسٹس کو شیئر کرنا پالیسی کی خلاف ورزی ہے، مگر کچھ طلبہ وہ ٹیسٹ آگے شیئر کر دیتے ہیں، اگر ہم وہ ٹیسٹ استعمال کر لیں تاکہ اس کو پڑھ سکیں تو کیا یہ حرام ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، ٹیسٹ تو وہ ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، وہ کیسے شیئر کر لیتے ہیں؟ تو اور دوسری بات یہ کہ فری میں جب وہ دے رہا ہے تو جو اسکول نے آپ سے معاہدہ کیا آپ اس کی پابندی کریں، اخلاقیات کا تقاضا ہی ہے، تو اسے غلط ہے، اسکول کی پالیسیوں کے خلاف نہ چلا جائے۔ اچھا جی، ہمارا زمانہ قدیم سے، اس میں بھائی صاحب نے نام نہیں لکھا، ہمارا زمانہ قدیم سے بنجر زمین کا ٹکڑا تھا جس پر ایک شخص نے قبضہ کر کے کاش کرنا شروع کر دی، قبضے کے 1 سال بعد پٹواری اور محکمہ مال کے پاس ہم نے ریکارڈ دیکھا تو وہ ہماری ملکیت نکلا، یعنی ریکارڈ میں ہمیشہ سے ہمارا تھا، اب عدالت اور قانون نے ہمیں ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے، قابض کاشتکار کا ریکارڈ میں کوئی حصہ نہیں، لیکن ہم نے ایک حدیث سنی ہے کہ اسلام میں جب مالک 3 سال تک کاش نہیں کرتا تو اس سے زمین واپس لے لی جاتی ہے، تو قانون کے مطابق ہمیں زمین لے لینی چاہیے یا اسلام کے مطابق ہم اس زمین سے دستبردار ہو جائیں؟ آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے، آپ کی زمین ہے تو قیامت تک آپ ہی کی رہے گی، تو آپ نے کیس کر دیا، آپ زمین لے لیں، آپ کی ملکیت ہے وہ۔ معاذ احمد گجرانوالا سے، میں لاہور کے مضافات سے دور یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتا ہوں، گھر سے ہاسٹل تک کا سفر شرعی نہیں بنتا لیکن گھر سے لاہور تک کا سفر شرعی بن جاتا ہے، اگر یعنی 78 کلومیٹر، اگر گھر سے ارادہ کر کے آؤں کہ اس ہفتے لاہور کا چکر لگانا ہے تو کیا اس صورت میں ہاسٹل میں قصر نماز پڑھوں گا یا مکمل؟ سبحان اللہ، بڑی ٹائٹ باتیں پوچھنے لگے ہیں لوگ۔ یعنی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتا ہوں، دیکھیں اگر آپ کا ارادہ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں جانے کا ہے تو پھر تو آپ قصر نہیں پڑھیں گے، لیکن اگر آپ نے نیت پہلے سے لاہور کی ہوئی ہے کہ میں لاہور جاؤں گا، تو گھر سے نکلے لاہور کے ارادے سے، تو پھر آپ ہاسٹل میں جب جائیں گے تو آپ کیونکہ شہر سے باہر نکل چکے ہیں تو آپ پھر قصر نماز پڑھیں گے، تو آپ کی نیت پر ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ رفیع اللہ بنو سے، مفتی صاحب میری منگنی کے 2 مہینے بعد مجھے آسیب کا مسئلہ ہو گیا، دل میں ہر وقت گھبراہٹ اور بے چینی رہتی تھی، میرے گھر والوں نے میری شادی کرا دی، شادی کے بعد بھی یہی کیفیت رہی، 2 سال بعد میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، میں ہر وقت اس کیفیت میں رہتا ہوں جیسے میرے اوپر نیند طاری ہے اور گھبراہٹ اور بے چینی رہتی ہے، تو کیا صورت میں اگر شادی نہ کروں تو مجھ پر کوئی گناہ ہوگا اور اس کا کوئی حل بتا دیں؟ ڈاکٹروں اور مولویوں کو دکھا چکا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں، سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، ان کو دکھائیں آپ، دماغ کے کیمیکل بعض دفعہ 99% تو ایسا ہی ہوتا ہے، 1% ہوتا ہے کوئی جن کا کیس، تو کمزوری ہوتی ہے بعض دفعہ، تو میں نے دیکھا ہے بہت سارے مریض جو جن چڑیل بھوت آیا کرتے تھے ان کے اوپر بہت مشاہدے ہیں اس کے، تو جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو ٹھیک ہو گئے، انہوں نے میڈیسن دی، دماغ کے کیمیکل آگے پیچھے ہوئے تھے، 2-3 تاریں وانے ہلی ہوئی تھی، انہوں نے اس کو سیٹ کر دیا، تو اس لیے آپ جائیں کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ باقی اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھ کے رات کو سونے سے پہلے دم کر لیا کریں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے، اور کسی مولانا ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، عاملوں کے پاس، آپ کے خاندان میں کوئی نیک ہو، بزرگ ہو، یا آپ کے مسجد کا جو امام ہو، آپ کی جو جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں، بس امام صاحب سے کہا کریں یہ بوتل پہ پانی دم کر کے دے دیں اور وہ پانی کے چھینٹے اپنے اوپر مار لیا کریں جب آپ کی طبیعت خراب ہو، اس سے زیادہ آگے جانے کی کوشش نہ کریں، باقی پراپر ڈاکٹر سے علاج کرائیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ باقی شادی نہ کرنے سے اگر کوئی گناہ کا خطرہ نہیں ہے تو مت کریں، یعنی نہ کریں شادی، ظاہر ہے لڑکی کی زندگی خراب ہوگی، اور اگر گناہ کا خطرہ ہے تو پھر شادی اگر کریں گے تو شادی تو واجب ہے، لیکن ظاہر ہے رشتہ دے گا کون آپ کو، تو اس میں پھر یہ ہے کہ جہاں بھی شادی کریں ان لڑکی والوں کو پہلے بتا دیں کہ بھئی میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، تو بعض لڑکیاں بیچاری مجبور ہوتی ہیں تو وہ پھر کر لیں گی شادی آپ سے، بعض لوگوں کے مسئلہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی بیچاری اتنی مجبور ہوتی ہیں، کوئی معذوری ہوتی ہے ان میں،
اکنامکلی ان کو تھوڑا سا تعاون چاہیے ہوتا ہے تو ایسی لڑکیاں پھر کر لیتی ہیں. میں نے دیکھا نابینا مردوں سے بھی لڑکیاں نکاح کر لیتی ہیں, جو مجبور ہیں وہ تو پھر مجبوری میں کرتی ہیں شادی. زنیرہ صاحبہ کراچی سے, میرا سوال یہ ہے کہ موزوں پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے, اور کیا بیماری یا بڑھاپے میں سردی کی وجہ سے جرابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے, نظام لوگوں کے لیے بھی اس بارے میں کیا حکم ہے. یہ جو عام موزے ہوتے ہیں جو ہم شوز میں پہنتے ہیں, ان موزوں پر مسح جائز نہیں ہے, کیونکہ ان میں پانی آرام سے یہ اتارے بغیر بھی آپ پاؤں پورا دھو سکتے ہیں. تو وہ موزے جو جوتوں کا آلٹرنیٹ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, جن کو خفین کہا جاتا تھا, اور ایک روایت میں انہی کو جورب سے تعبیر کیا گیا ہے, ان موزوں پر مسح جائز ہے. جن میں چاروں اماموں نے جس کی تفصیل بیان کی ہے, چاروں فقہ میں, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, تو اب اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ کسی بھی دکان سے لے لیں کہ بھئی یہ وہ والے موزے جن پر مسح جائز ہوتا ہے وہ موزے دے دیں. آج کل آن لائن بھی مل رہے ہیں اور ہر دکان پہ میسر ہوتے ہیں, تو ایسے موزے آپ خرید لیں, تو وہ سب اس موزوں پر مسح کر سکتے ہیں. مسافر 3 دن 3 راتوں تک مسح کر سکتا ہے, اور جو مقیم ہے وہ یعنی 24 گھنٹے تک. تو 24 گھنٹے تک مسح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب وضو کیا اور پاؤں دھو لیے, تو پاؤں دھونے کے بعد آپ وہ موزے چڑھا لیں. اس کے بعد جب وضو ٹوٹے گا تو وہ ٹائم نوٹ کر لیں. وضو ٹوٹنے کے بعد 24 گھنٹے گزرنے تک آپ اس موزے پر مسح کر سکتے ہیں. اور مسح کا طریقہ کیا ہے, دونوں ہاتھ گیلے کیے اور پاؤں کی طرف انگلیاں رکھ کے ایسے یوں کر کے اوپر لے آئے, بس ایسے یوں کیا تو مسح ہو گیا آپ کا. اوپر کی جانب, نیچے کی جانب نہیں ہوتا مسح. تو 24 گھنٹے تک وہ مسح قائم رہے گا. 24 گھنٹے کے بعد آپ کو پھر موزے اتار کے پاؤں کو دھونا پڑے گا. یہ سب کے لیے جائز ہے. معاذ صاحب کراچی سے, ہم بعض اوقات آن لائن کوئی سبسکرپشن خریدتے ہیں جس میں کمپنیاں چند دنوں کا ٹرائل پیریڈ دیتی ہیں. ٹرائل ختم ہونے کے بعد وہ خودکار طور پر چارج کر لیتی ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹرائل ختم ہونے کے بعد اگر وہ پروڈکٹ فائدہ مند نہ لگے تو ہم اسے استعمال نہیں کرتے, لیکن اسے ان سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں. یہ جان بوجھ کر بھی ان سبسکرائب نہیں کرتے. اب سوال یہ ہے کہ اگر ٹرائل پیریڈ ختم ہونے کے بعد کمپنی ہمیں چارج کر دے تو کیا یہ رقم ہمارے ذمہ قرض یا ادھار کی طرح لازم ہو جاتی ہے, اور کیا اسے ادا نہ کرنا اس گناہ کے زمرے میں آئے گا جس طرح قرض واپس نہ کرنا گناہ ہے؟ نہیں بھائی, کچھ بھی نہیں ہوتا. ادھار ان سبسکرائب نہیں کرتے تو وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. جب آپ ان سبسکرائب نہیں کرتے تو کمپنی آپ سے چارج کرتی ہے, نہ کہ آپ کو کمپنی پیسے دیتی ہے. یہ سوال میرے سمجھ میں نہیں آیا. اگر ٹرائل پیریڈ ختم ہونے کے بعد بھی کمپنی ہمیں چارج کر دے, یعنی آٹومیٹیکلی چارج کر دے اس کو, تو کیا یہ رقم ہمارے ذمہ قرض ہوتی ہے؟ آپ کے ذمہ قرض نہیں ہوتی. کمپنیاں ایسا کرتی نہیں ہیں. اگر کر رہی ہیں تو وہ کوئی سہولت دے رہی ہیں, ان کا سسٹم اتنا خراب نہیں ہوتا. مجھے اگر آپ سوال دوبارہ بھیج دیں نا واضح کر کے, تو پھر میں اس کا جواب دے سکتا ہوں. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. کمپنیاں اتنی بیوقوف نہیں ہوتی کہ آپ ان سبسکرائب کرنا بھول گئے تو وہ آپ کو بینیفٹ دیتی رہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. بہرحال آپ یہ سوال دوبارہ پوچھیں, مجھے آپ کا سوال پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا. زہرا صاحبہ اوکاڑا سے, مفتی صاحب میں نے آپ کے بیان میں سنا تھا کہ شوہر اپنی بیوی کو ڈیورس کا حق دے سکتا ہے. میں نے اپنے شوہر سے کئی بار پوچھا کہ آپ نے مجھے ڈیورس کا حق تو نہیں دیا, تو انہوں نے کہا نہیں, لیکن مجھے وسوسے آتے ہیں کہ ہو سکتا ہے انہوں نے مجھے حق دیا ہو لیکن بتا نہ رہے ہوں. ایسی صورت میں اگر میرے زبان سے ایسے الفاظ نکل جائیں طلاق کے, تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ 100 دفعہ طلاق دے دیں شوہر کو, اپنے آپ کو. طلاق عورت کو جب اختیار دیا جاتا ہے تو عورت اپنے آپ کو طلاق دیتی ہے تو طلاق ہوتی ہے. تو آپ 100 دفعہ بھی دے دیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کو وہم ہے. اور ڈاکٹر سے اگر آپ نے پہلی فرصت میں رابطہ نہیں کیا تو آپ کا یہ مسئلہ بڑھ جائے گا. اس لیے یہ وسوسے کی بیماری بڑی خطرناک ہوتی ہے, اللہ بچائے. اور یہ اپنے دماغ سے نکال دیں, آپ اپنے آپ کو بزی رکھیں تاکہ اس مصیبت سے جان چھوٹے. مفتی صاحب, کیا ہوا خارج ہونے پر بھی استنجا کرنا ہوگا؟ نہیں میرے بھائی, کیوں دین کو مشکل بنا رہے ہو؟ نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں یہ محبت پہ میں نے ماشاءاللہ نہیں کہا کہ نکاح کرنا چاہتے ہیں, اس پہ کہا ہے, لیکن میرے گھر والے اس بات پر راضی نہیں ہو رہے. نیچرلی نارملی ایسے ہی ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکی مسیحی ہے, عیسائی ہے. وہ کہتی ہے کہ اس سے شادی جائز نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس سے شادی جائز نہیں. برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں, کیا اس سے شادی جائز ہے یا نہیں؟ ایسی صورتحال مجھے کیا کرنا چاہیے؟ لڑکی اگر واقعی مسیحی ہے, یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو, حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتی ہے, کیونکہ بعض مسیحی ہوتے ہیں وہ ہوتے ایتھیسٹ ہیں, ملحد ہیں. وہ کہنے کو مسیحی ہوتے ہیں لیکن وہ خدا کے منکر ہوتے ہیں, جیسے یورپ میں ایسا بہت ہے. اگر ایسا نہیں ہے, مذہب کو مانتی ہے, عیسائیت کو مانتی ہے, تو اس سے نکاح جائز ہے. یعنی نکاح جائز کا مطلب نکاح کریں گے تو ہو جائے گا نکاح. باقی اب مشورہ کیا ہے کہ اس سے آپ کو نکاح کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, تو بھائی جب تک کسی کے پورے حالات سامنے نہ ہوں ہم مشورے نہیں دیتے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ایک شادی ماں باپ کی مرضی سے کر لیں اور بہو کو گھر میں لے آئیں, پھر اس سے دوسری شادی کر کے ماں باپ سے الگ رکھ لیں آپ اس کو, کیونکہ ماں باپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے نا, تو کوئی بات نہیں, آپ الگ کر لیں. تو
اس طرح سے ہنسی خوشی زندگی گزاریں آپ، یعنی کوشش کریں گزارنے کی۔ بنت احمد لاہور سے اگر کوئی لڑکی نامحرم کے ساتھ بزنس کرتی ہو اور اس سلسلے میں اسے اس کے ساتھ میسج پر بات چیت بھی کرنی پڑتی ہو، لیکن بات چیت صرف کام کے متعلق ہو اور فتنے کا اندیشہ بھی نہ ہو، اور وہ مرد بڑی عمر کا اور شادی شدہ ہو، تو کیا اس لڑکی کے لیے اس طرح سے بزنس کرنا جائز ہے، اور کیا یہ حیا اور پاک دامنی کے خلاف ہے؟ جائز ہے، بزنس کی ضرورت سے بات چیت ہو سکتی ہے۔ باقی وہ لڑکی اگر میرڈ ہے تو اپنے شوہر کی اجازت لے، ان میرڈ ہے تو اپنے باپ کی اجازت سے یہ کام کرے۔ باقی یہ بات ہے نا کہ لڑکا وہ شادی شدہ ہے، بڑی عمر کا ہے، آدمی آدمی ہوتا ہے، چاہے میرڈ ہو چاہے ان میرڈ ہو، لیکن آپ نے بتایا کہ وہ لڑکی جو ہے وہ صرف ضرورت کی حد تک بات کرتی ہے بزنس کے حوالے سے، تو ٹھیک ہے کر سکتے ہیں، لیکن اپنی احتیاط کریں بہرحال، کیونکہ بے تکلفی ہوتی ہے، پھر ناجائز میں پڑنے کا بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ تو شرعن جائز ہے، باقی کتنا کس کو فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے یہ خود فیصلہ کرے، جہاں فتنہ کا خطرہ ہوگا وہاں جائز نہیں ہے۔ عامر ملک ملتان سے میرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر خاوند بیوی کو کہتا ہے کہ اگر تم فلاں جگہ چلی گئی میری طرف سے فارغ ہو جاؤ گی، یعنی طلاق ہو جائے گی، پھر اگر عورت خود نہیں جاتی مگر خاوند خود لے کر چلا جاتا ہے تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ اگر تم فلاں جگہ چلی گئی صرف اتنے الفاظ کہے ہیں تو پھر وہ طلاق ہو جائے گی، کیونکہ اس میں کوئی شوہر نے شرط نہیں لگائی کہ میرے ساتھ گئی یا مجھ سے بغیر گئی، تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ عامر ملک ملتان سے ایک لڑکی کا نکاح کسی لڑکے سے ہوا مگر رخصتی نہیں ہوئی، جو ٹائم مقرر ہوا اس پر لڑکے والے شادی نہیں کر رہے اور بہت لیٹ کر رہے ہیں، اب پتہ چلا کہ لوگ اچھے ہی نہیں ہیں، شرابی قسم کے لوگ ہیں، کیا ہم عدالت سے تنسیخ نکاح کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں لوگ جیسے بھی ہوں، شوہر کیسا ہے، تو اگر شوہر جو ہے وہ اتنا کوئی معاملہ اس کا خراب ہے کہ تنسیخ نکاح کی وجہ پائی جاتی ہے تو پھر تو تنسیخ نکاح ہو سکتا ہے، نارملی نہیں ہو سکتا تنسیخ نکاح۔ یہ بنیادی وجہ بن سکتی ہے کہ آپ ان سے کہیں بھئی رخصتی کرو یا ہمیں طلاق دو، اگر وہ اس پہ آمادہ نہیں ہوتے، کہتے ہیں نہ ہم نے ڈیورس دینی ہے نہ ہم رخصتی کر کے لے کے جائیں گے، تو اس بیس پہ تنسیخ نکاح کروائے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ واضح ظلم ہے کہ ایک آدمی نہ رکھ رہا ہے نہ چھوڑ رہا ہے، تو اس بیس پہ تنسیخ نکاح کروایا جا سکتا ہے کہ کورٹ میں کیس کیا جائے، دو گواہ پیش کیے جائیں کہ میں تو شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں لیکن وہ مجھے نہیں رکھ رہا، تو کورٹ یا تو میرے شوہر کو بولے کہ مجھے لے کے جاؤ اور میرے بیسک حقوق ادا کرو یا مجھے چھوڑ دو، تو کورٹ شوہر کو نوٹس بھیجے، وہ نوٹس پہ آ جائے اور لے جانے کے لیے تیار ہو جائے تو اچھی بات ہے، نوٹس پہ بھی نہیں آتا یا آتا ہے لیکن لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو پھر کورٹ تنسیخ نکاح کر سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے پورے حالات نا ریٹن میں لکھ کے کسی دارالفتہ سے، جیسے دارالعلوم کرنگی ہے یا بنوری ٹاؤن ہے یا جامعۃ الرشید ہے، اس سے پورا پراپر فتویٰ لے لیں کہ یہ شوہر کے حالات ہیں تو مجھے تنسیخ نکاح کرانے کا ریٹن میں طریقہ بتا دیں، تو یہ بہتر ہوگا۔ طاہا کراچی سے سدا صاحب کب واجب ہوتا ہے؟ سدا صاحب واجب ہوتا ہے نماز میں کوئی واجب چھوڑ دیا آپ نے یا کسی فرض یا واجب میں تاخیر کر دی، مثال کے طور پر مغرب کی 3 رکعت والی نماز یا 4 رکعت والی جو نمازیں ہوتی ہیں ظہر عصر عشاء، ان میں دوسری رکعت کے بعد قعدہ میں بھول گئے آپ بیٹھنا، کھڑے ہو گئے ڈائریکٹ، تو آپ پہ سدا صاحب واجب ہوگا، یا آپ نے مغرب یا وتر کی نماز یا فرض نماز میں دوسری رکعت میں قعدے کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، زیادہ مقدار میں پڑھ لیا آپ نے، تو آپ پہ سدا صاحب واجب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے کیا کیا کہ یہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد آپ کافی دیر خاموش کھڑے رہے، سورت ہی نہیں ملائی آپ نے، یعنی 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی 3 تسبیحات کے بقدر آپ خاموش کھڑے رہے تو رکن میں تاخیر کر دیا آپ نے، اس پہ سدا صاحب واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند موٹی موٹی چیزیں ہیں جن پہ سدا صاحب واجب ہوتا ہے۔ اس پہ پوری کتابیں، بہشتی زیور ہے نا، حضرت مولانا شرعی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے بہشتی زیور، وہ گھر میں رکھیں، اور جامعۃ الرشید نے اس کو بہت آسان کر کے چھاپا ہے جس کا نام ہے تسہیل بہشتی زیور، وہ کہیں سے بھی خرید لیں، اس میں سدا صاحب کے مسائل پڑھ لیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں، میں نے تو موٹی موٹی چند چیزیں آپ کو بتا دی ہیں۔ اذان کے دوران تلاوت کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ تلاوت بند کر کے اذان کا جواب دیا جائے۔ بنت ہوا بہاولپور سے میری عمر 19 سال ہونے والی اور گھر والے شادی کا نہیں سوچتے، کافی بار بہن بھائیوں کو باتوں باتوں میں کہا لیکن کچھ نہیں ہوا، کوئی حل بتائیں۔ ناجائز ہے شادی کا نہ سوچنا، بچی کی بالغ ہو گئی ہے، بڑی ہو گئی ہے تو گناہ ہے۔ میں تو اب یہی کہ میں آپ کو اب گھر والوں سے بغاوت پہ تو نہیں کہہ سکتا، اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں، میں آپ کو آپ کے گھر والوں سے بغاوت کا تو نہیں کہہ سکتا، اس کے تو بہت سخت نقصانات ہوتے ہیں، لیکن اتنا پیغام آپ کے گھر والوں کو دے سکتا ہوں یا آپ جیسی بچیوں کے والدین کو کہ وہ سخت گناہ گار ہو رہے ہیں بچی کی شادی میں تاخیر کر کے اور اس کے لیے شادی کے بارے میں سیریس نہ ہو کے۔ رحیم اللہ صاحب سواس سے میرا سوال یہ ہے کہ جنات کیا انسانوں پر حقیقت میں آ سکتے ہیں، اور اگر آ سکتے ہیں تو جو مولوی ان کو اتارتے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے؟ جن انسان پر مسلط ہو سکتا ہے لیکن لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ایسا واقعہ ہوتا ہے۔ عام طور پہ جو مولانا لوگ بیچارے جنات نکال رہے ہوتے ہیں وہ یا تو 2 نمبر ہوتے ہیں یا وہ خود بے وقوف بن رہے ہوتے ہیں، تو
کسی پہ خدا نہ خواستہ جن آ گیا ہو نا تو مسجد کے امام صاحب سے بولیں وہ دم کر دے بس. یعنی میرے مراد وہ مولویوں سے جو عامل مولوی ہوتے ہیں جو جن اتارنے کا کام کرتے ہیں, یہ ان کی بات کر رہا ہوں. نارمل جو مولانا لوگ ہیں مسجد کے امام سے, اسے دم کروا لیں بس, اتنا کافی ہے. اور یہ جنات آتے ہیں انہی لوگوں پر ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم پہ آتے ہیں یا آ سکتے ہیں. جو جنات کو لفٹ نہیں کراتے ان پہ نہیں آتے عام طور پہ کیا حقیقت بھی یہی ہے. تو یہ میں نے نہیں دیکھا کہ یعنی ہم نے جنات انہی پہ دیکھے ہیں جو تعویذ گنڈوں میں فلیتوں میں اور پلیتوں میں لگے رہیں گے اور عاملوں کے پاس جائیں گے اور ان چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں, زیادہ وہم رکھتے ہیں, انہی پہ زیادہ ہوتے ہیں. تو آپ جن کو اپنی کھوپڑی سے نکال دیں انشاءاللہ جن آپ کو کچھ نہیں کہے گا. میری عمر 24 سال ہے, نابینا ہوں, کوئی روزگار نہیں ہے, کچھ نہیں کما سکتا. ہم شادی کس طرح کریں کیونکہ ہمارے اندر بھی خواہشات ہوتی ہیں. خود کو گناہ سے کیسے محفوظ رکھیں اور کس طرح سے نکاح کریں کیونکہ بغیر روزگار کوئی بھی نکاح نہیں کرتا. جو نابینا لوگ ہوتے ہیں جیسے آپ نابینا ہیں تو آپ کے والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خرچے پہ آپ کا نکاح کریں. میرے علم میں ایسے لوگ ہیں, معذور بیٹا لیکن اس میں شہوت تھی, تو اب کیا ہوا کہ باپ نے کسی بہت ہی غریب لڑکی سے اس کا نکاح کر دیا. بعض لڑکیاں اتنی بیچاری غریب ہوتی ہیں یا ان میں کوئی معذوری ہوتی ہے کہ ان لڑکیوں کے والدین کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا, تو ایسی صورت میں وہ اس پہ راضی ہوتے ہیں بھائی کسی معذور سے شادی ہو جائے لیکن ہماری بچی کی کفالت ہو جائے. تو پھر اس معذور کے والد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو ہے نا بیٹے کا اپنے خرچے پہ نکاح کرا دے, بہو کو پال لے. والد اگر غریب ہو تو بھائی مل کے تعاون کریں. اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کا ایک نظام بنایا ہے. تو آپ نابینا ہیں تو آپ کے والد, آپ کے بھائیوں کی, آپ کے رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے اپنے خرچے پہ آپ کی شادی بھی کریں اور آپ کا نان نفقہ بھی اٹھائیں. اگر نہیں کرتے وہ گناہگار ہوں گے, اس پہ خوب سمجھ لیں گے. اور اگر پھر بھی کوئی نہیں کرتا, کمبخت رشتہ دار ہیں, ذرا بھی ان میں غیرت اور شرم نہیں ہے کہ ایک بھائی ہمارا یا ایک بیٹا میرا نابینا ہے تو میں کر لوں یا مل جل کے کر لیں, تو پھر آپ حکومت سے تعاون لیں. لیکن حکومت تو آپ کو پتا ہے جب گٹر کے ڈھکن لگائے گی تو پھر نابیناؤں کے ساتھ تعاون کرے گی. لیکن حکومت کی پھر بہرحال ذمہ داری ہے, لوگوں کی ذمہ داری ہے, عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے شخص کے نکاح کا بھی انتظام کریں اور اس کی بیوی کے نان نفقے کا بھی انتظام کریں. حسان صاحب, مفتی صاحب, میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں. یونیورسٹی میں مختلف پروجیکٹس ملتے ہیں جن میں گروپس بناتے ہیں. ان میں لڑکے لڑکیاں مکس گروپ بناتے ہیں, تو ایسے گروپ بنانا جائز ہے. کچھ یونیورسٹی میں لازمی ہوتا ہے گروپ میں لڑکے لڑکیاں دونوں, اور کچھ میں لازمی نہیں ہوتا. گروپ بنانا جائز نہیں ہے لڑکے لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کے. اس کے بہت سخت فسادات ہیں. یہ حرام کاریاں آ رہی ہیں یورپ اور امریکہ سے, ان مغربی ملکوں سے. ان میں تو مذہب ہے ہی نہیں, تو وہی کلچر ہماری یونیورسٹیوں میں بھی. تو آپ اس سے اوائڈ کریں, دور رہیں, اور آپ لڑکوں کے ساتھ بیٹھا کریں. ویسے بھی اس سے لڑکیوں میں بیٹھنے سے مردوں میں زنانہ پن بہت آتا ہے, مردانگی بھی ختم ہوتی ہے ان کی, لیڈیز پنا ہی آنا شروع ہو جاتا ہے. آدمیوں میں ہی اچھا لگتا ہے, زنانیوں میں بیٹھا ہوا برا لگتا ہے آدمی. تو مرد بنے, آدمی والے کام کریں. 4 بیویاں رکھیں, اس سے بولے میں 4 بیویاں بناؤں, یعنی شادیاں کروں گا, چاروں بیویوں کے بیچ میں بیٹھا کروں گا. ان بیویوں کے آپ شوہر ہو گئے, وہ دیکھنے میں بھی اچھے لگو گے آپ. لیکن یہ جو بیٹھی ہوئی ہیں یونیورسٹی میں پھلجھڑیاں گھوم رہی ہیں چمک چھلو بن کے, ان سے آپ اپنے آپ کو دور رکھیں, پڑھائی کو فوکس کریں اور آدمیوں میں بیٹھیں. دیکھو اس میں نظر تو برحق ہے, لگنے کا امکان ہوتا ہے, لیکن ہر وہ چیز جس کا امکان ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ لازمی ہو بھی جائے. امکانات کی دنیا تو بہت بڑی ہے نا, اس میں افراط اور تفریط ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو نظر کے وجود ہی کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں نظر سرے سے لگتی ہی نہیں ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے ہیں کہ اس میں بہت مبالغہ کرتے ہیں, ان کو ہر وقت لگ رہی ہوتی ہے ان کے رائے کے مطابق کہ اس کو لگ گئی, اس کو لگ گئی, اس کو لگ گئی, یہی چلتا رہتا ہے پروگرام. تو نہ اس میں وہمی بننے کی ضرورت ہے اور نہ نظر کا انکار کرنا جائز ہے ہمارے لیے. جو لوگ نظر کا انکار کرتے ہیں نا, وہ ہیں سیکولر لوگ, لبرل لوگ, جو شریعت کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی ہمارے پاس دلائل, مشاہدہ بھی دلیل ہوتی ہے, لیکن وحی خود دلیل ہے ہماری نظر میں. وحی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ العین حق, نظر برحق ہے, تو ہمارے لیے یہ بھی ایک دلیل ہے. اب کوئی رسول کو مانتا ہی نہ ہو, اللہ کو مانتا ہی نہ ہو, تو وہ نہ مانے, وہ اس کا ہیڈیک ہے. ہم کوئی سائنسدانوں کو مجبور تھوڑی کر رہے ہیں کہ آپ نظر کو مانو. سائنسدان جنت مانتے ہیں کہ جنت ہے؟ جواب دینا. سائنسدان مانتے ہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے؟ یہ سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے بھائی, سائنس یہاں تک پہنچی نہیں ہے. تو نظر تو برحق ہے, کوئی بھی اچھی چیز ہو, کوئی بھی بہت ہو, تو اس پہ چانس ہوتا ہے کہ نظر لگ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آ سکتی تو وہ نظر ہوتی, اور نظر اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے. اچھا والا اونٹ ہوتا ہے, نظر لگی گیا. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے اونچے کٹے بیل لوگ لے کر آتے ہیں,
بقرعید کے دنوں میں بعض دفعہ نظر لگتی ہے دھڑام سے گر جاتے ہیں, بعض دفعہ ویسے ہی گر جاتے ہیں غربت مہنگائی سے متاثر ہو کے, لیکن بعض دفعہ نظر بھی لگتی ہے. تو ہمارے پاس جو نظر کے برحق ہونے کی دلیل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول. اسی وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا تو خوب لمبے خوبصورت بیٹے تھے, تعداد میں بھی زیادہ تھے, تو ان سے کیا فرمایا, لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ, اے میرے بیٹو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا, متفرق دروازوں سے داخل ہونا, کیونکہ ایک ہی گیٹ سے جب جائیں گے نا, ایک باپ کے 11 بیٹے اتنے خوبصورت اور لمبے لمبے اور خوبصورت جوان, لوگ بولیں گے یار کیسا خوش قسمت باپ ہے جس کے 11 بیٹے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ آج کل تو فیملی پلاننگ نے نظر کا چانس ہی ختم کر دیا, 2 بچے ہوتے ہیں وہ بھی اچھے نہیں ہوتے. تو یہاں قرآن سے بھی ہمیں حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امکان ہے, لیکن ایک بات یاد رکھو دنیا میں, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, کاش اس کو سمجھ جاؤ, یہ تجربوں کا نچوڑ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. امکانات کی بیس پہ یقینی دعوے کرنا یہ تمام گمراہیوں کی بنیاد ہے. جادو کا بھی امکان ہوتا ہے, کسی پہ جادو ہو جائے, ہزاروں میں کسی ایک پہ, لیکن روحانی عامل کے پاس جب آپ جاؤ گے کہے گا آپ پہ بھی جادو, آپ پہ بھی جادو, آپ پہ بھی جادو, آپ پہ بھی جادو. جب آپ کرو گے نا کہ بھائی مجھ پہ جادو کیسے ہے, کہے گا کیا جادو برحق نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ڈاکٹر یہ بدماشی کبھی نہیں کرتا. آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ, آپ کے گردے میں پین ہو رہا ہے, وہ چیک کرے گا کہ گیس کا پین ہے یا پتھری کا پین ہے, کیونکہ ڈاکٹر اس کا علم ہے باقاعدہ. وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ پتھری ہے بس تکا مار دیا, بھائی ڈاکٹر صاحب پتھری کا پین کیوں ہے, تو وہ جواب میں کہے کیا گردوں میں پتھری ہوتی نہیں ہے کیا؟ آپ بولو گے ہوتی تو ہے, میرے ہے یا نہیں ہے مجھے تو یہ تو بتاؤ. حالانکہ گردوں میں پتھری ہونے کا جتنا چانس ہے نا, جتنی پرسنٹیج 100 میں, جادو کی اس سے بھی کم ہے, ہزاروں میں کسی ایک پہ ہوتا ہے جادو. لیکن عاملوں کے پاس جب آپ جاؤ, یہاں الحمدللہ کچھ عامل ہیں جو میرے خلاف ایک فل پروپیگنڈا شروع کیا. بھائی اتنی خوشی ہوتی ہے مجھے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا, جب عامل میرے خلاف بولتے ہیں اتنی خوشی ہوتی ہے. اور میں کہتا ہوں کمبختو تمہارے پاس جادو چڑیل جن بھوت, تم میرے خلاف بولتے کیوں, نقصان پہنچا دو یار. تو اس سے ان کا کمزور ہونا اور ثابت ہو جاتا ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. خیر میں نظر کے موضوع کو مکمل کروں, کیونکہ روحانی عاملوں کی بات آتی ہے تو مجھے ان کے خلاف بولنے میں ایسا خون بڑھتا ہے, میرا ایک دم جوش میں آ جاتا ہوں, ایسا لگتا ہے کچھ نہیں بھی کھایا ہو پاور آ جاتی ہے باڈی میں. ان کے خلاف بولنے میں مزہ بہت آتا ہے. صرف مسجد کا تقدس ہے, باہر آؤ تو اس طرح نہیں بولوں گا, انگلش میں بھی گالیاں دوں گا, پنجابی میں بھی, اردو میں بھی. یہاں بڑے بڑے عامل ہیں جو بڑے پنپ رہے ہیں, اور ہمارے بڑے بڑے مولانا جا کے نا ان کو پروموٹ کر رہے ہیں, بے شرموں کو, ان بے غیرتوں کو. خیر فی الحال اتنی گالی کافی ہے. تو اچھا میں کیا کہہ رہا تھا یار, عاملوں کے ٹاپک آتا ہے تو اتنی خوشی ہوتی ہے. جی نظر کی بات کر رہا تھا میں. تو نظر میں جو ہے نا لگنے کا چانس ہوتا ہے, یہ ہے, لیکن چانس سے فائدہ اٹھا کے ہر ایک کو یہ کہنا کہ تم پہ جادو ہے, تم پہ نظر ہے, تم پہ یہ ہے. ڈاکٹر یہ کام نہیں کرتا. شوگر کا چانس ہوتا ہے آپ کو کہ شوگر ہے, لیکن یہ تو نہیں کہ ڈاکٹر جب تک کمپلیٹلی تحقیق نہ کر لے, ڈاکٹر نہیں کہے گا تمہیں شوگر ہے, تمہارے گردوں میں پتھری ہے, تمہارے پیٹ میں یہ مسئلہ ہے. حالانکہ امکانات تو ہوتے ہیں, لیکن آپ یہ جو ڈرامے باز لوگ ہیں نا روحانی عامل, ان کے پاس جاؤ گے نظر ہی لگی ہوئی ہے آپ کو. لازمی کیا لگی ہے, کیونکہ جب کسی کے پاس کوئی فن نہیں ہوتا, علم نہیں ہوتا, تو وہ سب کچھ جانتا ہے. پھر سمجھ رہے, ڈاکٹر کے پاس علم ہوتا ہے کڈنی کا, لہذا تحقیق کرے گا, 100 میں 2 کو کہہ دے گا تیرے گردے خراب ہیں. عاملوں کے پاس چونکہ جن چڑیل بھوت کا علم ہوتا ہی نہیں ہے, لہذا ہر ایک پر جن بھی ہے, چڑیل بھی ہے, اور بھوت بھی ہے, اور نظر بھی ہے, اور موکل بھی ہیں, اور ہمزاد بھی ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا ہے ڈرامے بازی. سمجھتے ہو؟ جب ان کو بولو کہ کیا دلیل ہے, تو بھائی امکانات کی دنیا میں امکان کہ فلانے پہ لگ گئی تھی, فلاں پہ لگ گئی تھی, تو خوب سمجھ لو امکانات کی بیس پہ یہ کہنا کہ ابھی دیکھو ایک مولانا صاحب کا کلپ آیا, انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا اللہ نے رکھی ہے دنیا میں, یہ صحیح حدیث ہے. پھر انہوں نے ایک دوا بتائی کہ یہ شوگر کی بہترین دوا ہے. بھائی آپ ڈاکٹر ہو, آپ سائنٹسٹ ہو, کہہ رہے میں نے یہ کہیں سے نکالی ہے. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں شوگر ایک اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد لا علاج ہے, یہی کہتے ہیں نا ڈاکٹر. بھائی شوگر ایک اسٹیج پہ پہنچ جائے تو وہ کیا ہو جاتی ہے, اب ٹھیک نہیں ہو سکتی, کنٹرول کرنی پڑے گی, لبلبا ٹھیک نہیں ہوگا آپ کا.
انہوں نے کہا کہ دیکھو ہر بیماری کی اللہ نے شفا پیدا کی ہے، تو یہ میڈیسن، یہ کوئی دیسی نسخہ ہے، یہ شوگر ٹھیک کر دے گا۔ اب دلیل کیا دے رہے ہیں؟ ہر بیماری کی اللہ نے دوا پیدا کی، یقیناً کی ہے، لیکن کیا وہ آپ کو معلوم ہے؟ کیا وہ دوا یہ ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی بہت ساری دوائیں لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ تو اب یہ سمجھیں کہ دو انتہائی میں جلدی سے کمپلیٹ کروں اس موضوع کو، کہ نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جو بھی کوئی اچھی چیز ہوگی کچھ بھی ہو جائے اس کو نظر ہی لگی ہے۔ تو یہ وہم کی دنیا سے باہر نکلنا چاہیے۔ جو سیکولر لبرل لوگ ہیں جو نظر کا بالکل انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں فلاں پہ کیوں نظر نہیں لگی، وہ اتنے ہینڈسم اتنے خوبصورت لوگ ہیں، فلاں کی آواز اتنی اچھی، ان پہ نظر کیوں نہیں لگی؟ تو اب اصول سمجھیں، نظر لگنے کے لیے علماء نے قاعدہ ضابطہ بیان کیا ہے، جو چیزیں مشہور ہوتی ہیں نا ان کو اکثر نظر نہیں لگتی۔ نظر ہمیشہ اچھمبے کی چیز کو اچانک، جیسے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی آپ انتہائی غریب تھے، سائیکل بھی نہیں تھی آپ کے پاس، اچانک آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ گیا، اور علاقہ بھی وہی ہے، رہتے اسی غریبوں کے محلے میں ہو، گندے نالے پہ رہتے ہو، سائیکل پہ تھے، اچانک لینڈ کروزر آ گئی آپ کے پاس۔ یہ جو اچانک والا کام ہوا ہے نا، اس میں نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب دیکھو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر میں ان کے ساتھ ہی رہتے تھے، سوری مصر میں نہیں، شام میں ساتھ رہتے تھے۔ وہاں یعقوب علیہ السلام نے نظر سے بچنے کا یہ والا اہتمام ہمارے علم میں نہیں ہے کہ بچوں کو کہو دروازے سے الگ الگ جایا کرو، ایک ہی دروازے سے۔ لیکن جب مصر جا رہے ہیں نا، اجنبی جگہ ہے، وہ لوگ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے مانوس نہیں ہیں، وہاں یعقوب علیہ السلام نے کہا ایک نئی جگہ پہ جا رہے ہو، اچانک اتنے بیٹے جب لوگ دیکھیں گے نا خوبصورت، وہاں چانس ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی نعمت کو آہستہ آہستہ ایکسپوز کرنا چاہیے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آہستہ آہستہ کیا کرنا چاہیے؟ پہلے پہلی ہو پھر دوسری، استغفر اللہ، یعنی آہستہ آہستہ۔ ایک کمارا آدمی جس کو کوئی رشتہ نہیں دے رہا، اچانک 4 بیویاں لے کے گھوم رہا ہے، تو چانس ہوتا ہے اس کے نظر لگنے کا۔ اس لیے ایک دم سے نہیں، تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ، پہلے پہلی ہوگی، دوسری میں کچھ پٹو گے، تھوڑی بےزتی ہوگی، تھوڑی عزت ہوگی، کچھ لڈو کچھ گالیاں مل جل کے، پھر تیسری، تو اس طرح کر کے چلانا، ٹھیک ہے؟ تو اچانک کوئی نعمت آتی ہے تو اس پہ نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نظر سے بچنے کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور اپنی نعمت کا اظہار ان لوگوں کے سامنے کرنا چاہیے جو آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ خوش ہوں گے۔ بعض دفعہ انسان دوسرے سے محبت کے دعوے کرتا ہے لیکن جیلس ہو جاتا ہے۔ جب آپ اس کو بتاتے ہیں نا میرے پاس اتنا پیسہ، میری ارننگ اتنی ہو گئی، تو وہ اندر اندر سے جل رہا ہوتا ہے، تو حاسد کی نظر لگنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے۔ سمجھتے ہو؟ تو اپنی نعمت ہر ایک کے سامنے نہیں بیان کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ اپنی نظر بھی لگتی ہے انسان کو، تو خود پسندی میں، عجب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی نعمت ہو، آدمی کیا کہے؟ اللہ کی دین ہے بھائی، میرا کمال نہیں ہے۔ کس کی دین ہے؟ یہ اللہ کی دین ہے۔ تو ان چیزوں کے اہتمام سے نظر کا چانس کم ہو جاتا ہے۔ باقی عاملوں کے پاس نہ نظر کا کوئی علاج ہے سوائے مسمرزم کے، دماغ کو کنٹرول کر کے کچھ الٹی سیدھی چیزیں آپ کی کھوپڑی میں ڈال دیتے ہیں، تو اس سے آپ سمجھتے ہو کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں، ٹھیک نہیں ہوتے۔ آپ مینٹلی تھوڑا سا کیا ہو جاتے ہو؟ مطمئن ہو جاتے ہو، اور ان کا اپنا دماغ بھی خراب ہوتا ہے، آپ کا بھی دماغ خراب کرتے ہیں۔ سمجھتے ہو؟ اچھا، میں جب عاملوں کے خلاف بولتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ 2 نمبر عاملوں کے خلاف ہے، بالکل غلط بات۔ میں 1 نمبر عاملوں کے خلاف، یہ ذہن میں رکھ۔ 2 نمبر کو تو میں لفٹ ہی نہیں کراتا۔ میں ان عاملوں کے خلاف ہوں جن کو علماء بزرگان دین سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے یہ، میں ان کو 2 نمبر سمجھتا ہوں۔ یہ کخ بھی نہیں کر سکتے، سمجھتے ہو؟ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، چاہے امریکہ میں ہو، چاہے جاپان میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے کراچی میں ہو، چاہے پنجاب میں ہو، سب ایک جیسے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ ان فضول لوگوں سے۔ اچھا بھائی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات سے متعلق اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ نبی پر جادو ہوا تھا، بخاری مسلم سے ثابت ہے، لیکن ہوا کیوں تھا؟ آپ کہیں گے نا ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں جادو اتنی آسان نہیں ہے، ہزاروں میں کسی ایک پہ، تو پیغمبر پہ ہو گیا۔ دیکھو کچھ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ہوئی ہیں جن میں کوئی حکمت تھی۔ یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے، جادوگر جادوگر، اللہ نے تھوڑا سا اثر ہونے دیا تاکہ یہودیوں کو الزام لگانے کا موقع نہ ملے۔ جادوگروں پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا، تو تھوڑا سا اثر اللہ نے ہونے دے دیا، اتنا اثر کہ آپ کبھی کبھار بھولنے لگے کچھ چیزیں، کچھ کام کیا ہوتا آپ کو یاد نہ ہوتا، اس سے زیادہ اثر نہیں ہوا آپ کے اوپر۔ اور یہ اثر اس لیے اللہ نے ڈالا تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے آپ بشریت میں کامل ہیں اور آپ جادوگر نہیں ہیں۔ اصل مقصد یہ الزام کی نفی تھی۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا
تو ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا میرے بھائی؟ حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ حضرت عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ سیدنا علی پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ یہ تو ایک تماشا بنا لیتے لوگ. فرعون کے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے ہیں. آپ لوگ کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ گونج تو نہیں رہی ہے آواز؟ مجھے تو گونج رہی ہے آواز. بھائی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے. قرآن کہتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. جادوگروں نے دماغ کو ایسا کیپچر کیا ہے کہ دیکھنے میں ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ سانپ ہیں. حقیقت میں وہ لاٹھیاں سانپ نہیں بنی تھی. دماغ میں کچھ انہوں نے ایسا کیا ہے نا کہ یخیل، خیال پیدا ہوا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ کیا ہے؟ سانپ. دیکھو انبیاء کے دماغ کو ایسے کیپچر نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ نے یہاں ہونے دیا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ کیا ہے؟ سانپ ہیں. اس میں حکمت تھی نا تاکہ مقابلہ تو ہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام مقابلہ جیت گئے، فرعون نے دھمکی دی جادوگروں کے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے میں قتل کر دوں گا، تو جادوگر وہی رسیاں دوبارہ فرعون کی طرف پھینک دیتے کہ تو قتل کر کے دکھا ہمیں. کیا خیال ہے بھائی؟ یا فرعون پہ جادو کر دیتے. ہوا جادو فرعون پہ؟ بولتے کیوں نہیں؟ مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ پہ ہو گیا. نہیں ہوا نا فرعون پہ جادو. بھائی جادوگر ہزاروں جادوگر تھے، سینکڑوں تو تھے ہی. انہوں نے سوچا کہ یار تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے، انتر منتر کلی کل انتر ہو جا منتر چھو، یوں کرتے فرعون ٹیڑھا ہو جاتا. فرعون کی ساس کو کچھ چیزیں سکھا دیتے. کیا خیال ہے؟ جٹھانی فرعون کی زوجہ جو تھی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، ان کو کہہ دیتے کہ تم اپنی ساس سے کچھ کروا دو یا جٹھانی سے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا بھائی. فرعون نے دھمکی دی اور ہاتھ پاؤں کاٹ کے ان سب کو شہید کر دیا. کچھ بھی نہیں ہو سکا. ایسا نہیں ہوتا. جادوگروں کو ایک ماحول چاہیے، اسی میں وہ سب کچھ کرتے ہیں. تو یہ ہم سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں، ان سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. دنیا میں سب سے کم اگر ڈرو نا تو عاملوں سے اور جادوگروں سے سب سے کم ڈرا کرو. جیسے کہ پولیس والے ان سے بالکل بھی نہیں ڈرتے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ریڈ پڑتی ہے نا پولیس والوں کی عاملوں کے پاس، تو پولیس والے جاتے ہیں، پولیس میں جو گٹکا کھانے والا ہے نا وہ اٹھا کے لے آتا ہے عامل کو، تھانے میں بند کر دیتا ہے. عامل اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. سوچو جو عامل ایک گٹکا کھانے والے پولیس والے کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا، وہ اس عامل کی پوری ٹیم کو اٹھا کے لاک اپ کر دیتے ہیں یہ لوگ. وہ سنگدل محبوب تمہارے قدموں میں کہاں سے لا سکتا ہے؟ وہ سنگدل محبوب تمہارے قدموں میں کہاں سے لا سکتا ہے؟ تو یہ دنیا کے سب سے کمزور، سب سے ضعیف قوم روحانی عامل ہوتے ہیں، لیکن دماغ کا کھیل ہے سارا. تو لوگ ان سے ڈر رہے ہوتے ہیں. نہیں ڈرو تو آپ طاقتور ہو، سمجھتے ہو. آج مجھے ایسا لگ رہا ہے گلوکوز کی 3 بوتلیں چڑھا لی میں نے. عاملوں کے خلاف بولتا ہوں کیونکہ عامل میرے خلاف بہت سرگرم ہو گئے ہیں آج کل. ابھی علماء کا ایک وفد گیا کسی عامل کے پاس، وہ وفد پہلے میرے پاس آیا، گپ شپ ہوئی، بیٹھے، میں نے ان کو رات کو کھانے کی دعوت دی. انہوں نے کسی سے ملنے جا رہے تھے، مجھے نہیں پتا کسی عامل کے پاس گئے. اس عامل نے میرے خلاف اتنا بولا کہ انہوں نے میری دعوت ہی کینسل کر دی کہ یار یہ مفتی صاحب تو 2 نمبر ہے معاذ اللہ. انہوں نے اپنی طرف سے اس عامل کی باتوں میں آ کے، تو جب انہوں نے کسی نے مجھے بتایا، میں نے کہا اچھا ہے اللہ نے تمہاری قسمت میں یہ عامل رکھے ہوئے ہیں، تم جیسے فضول لوگوں سے اللہ نے مجھے نجات دے دی تاکہ میرا کھانا تمیز والے عقل مند لوگ کھائیں. جو عاملوں سے متاثر ہو تو اس بیچارے کا مینٹل لیول کیا ہوگا آپ سوچو. میں نے کہا ہمیں ایسے مولویوں کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے جن کا مینٹل لیول یہ ہے کہ چڑیل بھوت بھگانے والوں سے متاثر ہو گیا. یہ تو مینٹل لیول ہے. آپ دلائل سے کے بجائے ان لوگوں سے متاثر ہوتے.